قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یصلح لبشر، کسی انسان کے لیے جائز نہیں، ان یسجد لبشر، کہ کسی انسان کو سجدہ کرے، لو صلح ان یسجد بشر لبشر، اگر یہ درست ہوتا کسی بشر کا بشر کو سجدہ کرنا، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، من عظم حقہ علیہا، اس حق کی عظمت کی وجہ سے جو اس عورت پر واجب و لازم ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ غیر اللہ کو سجدہ تعظیمی کرنا منع ہے، لیکن تعظیم رسول بالکل جائز ہے۔ اگر تعظیم رسول ممنوع ہوتی تو یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اونٹ سجدہ نہ کرتا، کیونکہ اس کا سجدہ کرنا اللہ تعالیٰ کے الہام کے سبب تھا۔ دوسرے سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ سجدہ تعظیمی کفر یا شرک نہیں ہے، یہ زیادہ سے زیادہ گناہ ہو سکتا ہے، کیونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے سجدے کی اجازت مرحمت فرمائی، اور کفر و شرک کا ارادہ بھی کفر و شرک ہے۔ تو نبی کریم نے ان سے یہ نہیں فرمایا کہ تم فوراً تجدید ایمان کرو، تجدید نکاح کرو، کیونکہ یہ کفر و شرک ہے نہیں۔ انہوں نے صرف ایک سجدہ تعظیمی کے ارادے کا اظہار کیا، اور جب تک انسان اگر بالفرض کسی ممنوعہ چیز کا جو کفر و شرک کے درجے تک نہ پہنچے، ارادہ کرتا بھی ہے، تو جب تک اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کا کامل عزم نہ کر لے وہ گناہ نہیں بنتا ہے، بلکہ اس سے رک جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر بھی ایک ثواب اور ایک اجر اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا جب نبی کریم نے منع فرمایا تو وہ رک گئے، تو اس طریقے سے نہ کسی گناہ کا ارتکاب ہوا، اور اس سے یہ بھی ثابت ہو گیا کہ یہ سجدہ کفر و شرک نہیں ہوتا ہے۔ جو ایک مزید حدیث سماعت فرمائیں، یہ نسیم الریاض میں اس کو نقل کیا گیا ہے، دلائل النبوت میں بھی، جو ابو نعیم کی کتاب ہے اس میں بھی ہے۔ پہلی والی کتاب یعنی نسیم الریاض کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 80 ہے، اور دوسری کتاب میں صفحہ نمبر 135 یعنی دلائل النبوت میں 135 صفحہ نمبر پر یہ روایت نقل کی گئی ہے، اور یہ بھی تقریباً ویسی ہی ہے، لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہے کیونکہ یہ واقعے مختلف ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی واقعہ ہے، الفاظ تقریباً تھوڑے تھوڑے ملتے جلتے ہیں، لیکن واقعات مختلف ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ قال دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائطن، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے باغ میں داخل ہوئے، للانصاری، جو انصار صحابہ کرام کا تھا، ومعه ابو بکر وعمر ورجال من الانصار، اور آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر فاروق اور انصار میں سے کچھ حضرات تھے، وفی الحائط غنم، اور اس باغ میں کچھ بکریاں تھیں، فسجدنا لہو، تو ان بکریوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر دیا۔ فقال ابو بکر، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کننا نحن احق بالسجود لک من هذه الغنم، کہ ہم ان بکریوں سے زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ قال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انه لا ينبغي في امتی، کہ یہ بے شک یہ بات میری امت میں قطعاً غیر مناسب ہے، ان یسجد احد لاحد، کہ ان میں سے کوئی ایک کسی ایک کو سجدہ کرے، ولو کان ينبغي ان يسجد احد لاحد، اور اگر یہ مناسب ہوتا، جائز ہوتا کہ میرے امت میں سے کوئی شخص کسی کو سجدہ کرے، لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو ضرور میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ غیر اللہ کے لیے سجدہ تعظیمی کسی صورت میں جائز نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام کی درخواست کے باوجود نبی کریم نے منع فرمایا، تو وہ حضرات کہ جو اپنے متبعین کے سجدہ تعظیمی کو دیکھ کر پھولے نہیں سماتے اور اس سے اپنا ایک عزت کا معیار مقرر کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اسے اپنے لیے ایک عزت کا معیار بناتے ہیں، وہ یقیناً بہت بڑی غلطی پر ہیں۔ ایک مزید روایت مسند امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کی ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 76 پر ہے، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس کی راویہ ہیں۔ اور اس سے چونکہ ایک نئی بات معلوم ہوتی ہے، وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ یہ کہتی ہیں کہ انا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان فی نفر من المہاجرین والانصار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مہاجر صحابہ اور انصار صحابہ کے ایک گروہ میں تھے۔ فجاء بعیر، تو ایک اونٹ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، فسجد لہ، تو اس نے آپ کو سجدہ کر دیا۔
فقال اصحابہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ کے اصحاب نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول، تسجد لک البہائم والشجر، کہ آپ کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ درخت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجدہ ریز ہوا کرتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو جانور اور درخت سجدہ کرتے ہیں، فَنَحْنُ أَحَقُّ أَن نَسْجُدَ لَكَ، تو ہم تو زیادہ اس بات کے حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ فقال، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعبدوا ربکم، تم اپنے رب کی عبادت کرو، وَأَكْرِمُوا أَخَاكُمْ، اور اپنے بھائی کی تعظیم کرو، وَلَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا، اگر میں کسی ایک کو حکم دیتا، ان یسجدا، کہ وہ سجدہ کرے، لأحد، کسی ایک کو، لأمرت المرأة ان تسجد لزوجها، تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہوا کہ جانور بھی سجدہ کرتے تھے اور درخت بھی سجدہ کرتے تھے۔ تو درختوں کو الہام کس نے کیا؟ درختوں کو اس عمل کی توفیق کس نے عطا فرمائی؟ یقینی سی بات ہے، آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ شیطان نے، کہ وہ شیطان نبی کی تعظیم کیسے پسند کرے گا؟ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے اس درخت کو جس طرح اللہ نے چاہا الہام فرمایا، اور اس نے اللہ کے نبی کی تعظیم کے لیے سجدے کی سعادت حاصل کی، اور قیامت تک کے لیے ان کا تذکرہ ہوتا رہے گا۔ معلوم ہوا کہ تعظیم نبی منع نہیں ہے۔ ہاں، نبی کریم نے فرمایا کہ عبادت اپنے رب کی کرو، تعظیم اپنے بھائی کی، مسلمان بھائی کی تم کر سکتے ہو، تعظیم کرنا منع نہیں۔ تو اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا کہ غیر اللہ کی تعظیم کرنا ہمیشہ معاذ اللہ کفر و شرک نہیں ہوتا، جبکہ اللہ اور اس کے رسول کی اجازت کے ساتھ اور اجازت شدہ طریقے کے ساتھ ہو، ممنوعہ طریقے کے ساتھ کریں گے تو یہ غلط بھی ہوگا، اور بعض صورتوں میں کفر و شرک ہوگا، یا انسان گناہ کا مرتکب ہوتا رہے گا۔ اور ایک طویل حدیث ہے، اور یہ بہت ہی نفیس حدیث ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزے کا اس میں ظہور ہے، اور چونکہ اس میں بھی سجدہ تعظیم کا انکار، لیکن تعظیم کے ایک پہلو کا اقرار ہوتا ہے، تو وہ میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ یہ تنبیہ الغافلین ایک کتاب ہے، صفحہ نمبر 406 پر اس کا یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے، اور مزید کتابوں کے حوالے بھی اس میں دیے گئے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں، تنبیہ الغافلین یہ امام الفقیہ، بہت بڑے امام گزرے ہیں، ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی یہ کتاب ہے، اور لفظ جو ہیں وہ دلائل النبوت کے ہیں، ابو نعیم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس کے علاوہ حاکم نے مستدرک میں بھی اس حدیث پاک کو لکھا ہے، طویل حدیث ہے۔ ابھی چونکہ وقت بہت ہی قلیل رہ گیا ہے تو ابھی ہم عرض نہیں کریں گے، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اسی حدیث کریمہ سے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی دیکھنے کی، ملاحظہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔